بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو أنبت شجرة فله صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسان کے جسم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے، جس کا صاف تذکرہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اور عزرائیل کو اس زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس زمین کے مختلف ٹکڑوں سے مٹی کو اٹھایا اور اسی مٹی کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، اور آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، اور یہ بات حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والی ان کی نسلوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے صاف صاف اور واضح لفظوں میں بتا دی گئی کہ یہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور انسان دو چیزوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، ایک اس کا شریر اور ایک اس کی باڈی اور ایک اس کا جسم ہے، اور ایک اس کے اندر وہ خفیف سی روح ہے جو محسوس تو ہو جاتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن نظر نہیں آتی، اور وہی اصل حقیقت ہے کسی بھی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے انہی روحوں کو نکالا تھا، اور انہی روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ اور ان ساری روحوں نے، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ اللہ کے منکر ہی کیوں نہ ہوں، ان ساری انسانیت کی روحوں نے اس وقت کہا تھا بلا، کہ یا اللہ اس سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کسی شک و شبہ کا موقع ہی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور معبود ہیں۔ اللہ نے کہا تھا دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کر اسی گواہی اور اسی عہد کا تم سے مطالبہ کیا جائے گا، اور دیکھوں گا کہ کون اس عہد پر قائم رہتا ہے اور کون اس عہد سے ہٹ جاتا ہے، کون اس وعدے کو پورا کرتا ہے اور کون دیوی دیوتاؤں اور عیسیٰ و عزیر علیہ السلام کی خدائی کا قائل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس وقت پیدا کیا گیا، وہ ایک عالم سے دوسرے عالم، اور دوسرے عالم سے تیسرے عالم، اور تیسرے سے چوتھے عالم،
اور چوتھے سے پانچویں عالم میں منتقل ہونے والی ایک شے ہے، ایک روح ہے۔ عالم ارواح سے جو ماں کی پیٹ میں منتقل ہوا، ماں کی پیٹ سے جو زمین پر منتقل ہوا، اور دنیا میں رہنے کے بعد پھر قبر میں منتقل کیا جائے، اور قبر سے پھر منتقل کیا جائے گا محشر میں، اور محشر سے پھر نئے جسم کے ساتھ منتقل کیا جائے گا جنت میں یا جہنم میں۔ یہ انسان کے روح کی وہ داستان ہے جو ابدی ہے، کہ یہ روح ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اسی پر عذاب ہوگا، اسی پر سزا ہوگی، اسی کو جنت ملے گی، یہی ان نعمتوں کا احساس کرے گی۔ یہ روح ہے جس کو مختلف جسم اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ جیسے اس کا عالم ارواح میں ایک جسم تھا، ماں کی پیٹ میں ایک جسم تھا، دنیا میں ایک جسم ہے، قبر میں ایک جسم ہوگا، محشر میں ایک جسم ہوگا، جنت میں ایک جسم ہوگا۔ اور پھر جنت میں جسم کی صورتحال تو یہاں تک ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بازار جنت میں لگائیں گے جس میں جنتیوں کے لیے جسم اور چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ وہاں پر جس چہرے کو پسند کریں گے وہ چہرہ ان کے چہرے پر فٹ کر دیا جائے گا۔ یہ خواہش کریں گے کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں تو ان کا جسم ویسے ہو جائے گا۔ انسان کی اصل چیز اس کی روح ہے، جسم عارضی ہے، یہ بدلتا رہے گا۔ جو جسم اللہ نے اس دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ مٹی کے ذرائع سے وجود میں آنے والا ایک جسم ہے، جو ہڈی اور گوشت اور چمڑے کا مجموعہ اور خون اور پیپ اور گندگیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ چونکہ اس کی بنیادی پیدائش اس زمین سے کی گئی، یہ پتلا اس زمین سے بنایا گیا، اس لیے اس کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ متعلق کیا۔ اس کی ساری ضرورتوں کو زمین کے اندر خزانے کی طرح چھپا دیا۔ اس کے ساری ضروریات کا اسٹوریج وہ اگر کیا گیا تو زمین میں کیا گیا۔ ہوا اس کے لیے ضرورت ہے، زمین کے ارد گرد ہواؤں کا نظام چلا دیا گیا۔ پانی اس کی ضرورت ہے، زمین کے اندر پانی کے ایسے ضخیم اسٹوریج کر دیے گئے، اور سمندروں اور دریاؤں، ندیوں، نالوں اور نہروں کے ذریعے سے اور زمین کی سخت چٹانوں کے درمیان اللہ کی قدرت کے شاہکار کے طور پر وہ باریک نہریں جن کے ذریعے سے بوروں کو اور کنووں کو پانی ملتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا دیا۔ اور جو بنیادی ضرورت اس کے غذا سے متعلق تھی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری ضرورتوں کو بھی زمین کے اندر موجود اور زمین کے اندر خزانے کے طور پر اسٹوریج کر دیا۔ یہیں سے ایک انسان کی ضرورت کے لیے اناج نکل رہا ہے، اسی زمین سے اس انسان کے لیے جوار اور باجرہ نکل رہا ہے، اسی زمین سے اس انسان کے لیے مختلف دالیں نکل رہی ہیں، اسی زمین سے اس انسان کے لیے کپڑے کے لیے کپاس نکل رہا ہے، اور اسی زمین سے انسان کی ضرورت کے لیے سونا، چاندی، اور اسی زمین سے انسان کے لیے لوہا اور پیتل نکل رہا ہے، اور اسی زمین سے انسان کے مزے کے لیے مختلف قسم کے پھلوں کی نشو نما ہو رہی ہے۔ کہیں پر انگور آ رہے ہیں تو کہیں سیب لگ رہے ہیں، تو کہیں پر آم کے باغیچے ہیں، تو کہیں پر موسمبی اور سنترے کے باغیچے ہیں، کہیں پر کھجور کے درخت ہیں، تو کہیں زیتون کی خوبصورت وادیاں ہیں، اور کہیں پر کچھ پھل اور کہیں پر کچھ پھل۔ یہ ساری ضرورتوں کو انسان کی اس زمین کے ساتھ متعلق کیا، اور سارے رزق کو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیا، اور اپنی اس نعمت کو بڑے تم تراخ کے ساتھ اور بڑے عجیب و غریب شاہانہ انداز کے ساتھ اور اپنی بادشاہی اور خدائی کا احساس دلاتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا۔ یاسین ہم پڑھتے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ کو پہچاننا ہے تو مردہ زمینوں میں غور کرو، وہ تمہیں بتائیں گی کہ اللہ کی خالقیت کیسی عجیب ہے۔ زمین کے اس عجیب و غریب نظام پہ غور کرو، اس کو کھودتے چلے جاؤ، اور کھودتے کھودتے دوسرے سرے سے باہر نکل جاؤ، تمہیں ایک گیہوں کا دانہ نہیں ملے گا، تمہیں ایک سیب کا کوئی پیس نہیں ملے گا، کوئی آم کی گٹھلی تک نہیں ملے گی، کوئی جوار اور باجرے کا دانہ تک نہیں ملے گا، لیکن تم صرف ہاتھ اور دو ہاتھ ایک دانے کو اندر ڈالتے ہو، اور اللہ اپنا کرشمہ اس کے اوپر کرتا ہے، اور وہی دانہ ایک خوبصورت بالی کی شکل میں باہر آتا ہے، اور اللہ اس بالی کو ہر سختی سے، ہر گرمی سے، ہر تیز ہوا سے،
ہر دھوپ کے تھپیڑوں سے اور سردی کے تھپیڑوں سے، جانوروں کے منہ سے، درندوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، کتنوں سے محفوظ رکھ کر اس کو نشو و نما دیتے ہیں، اور جب وہ اوپر آ کر لہلہانے لگتا ہے تو اسی ایک دانے کے اندر اللہ 700 دانے جمع کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ کو جمع کر دیتے ہیں۔ اس زمین کو کھینچتے چلے جاؤ اور اندر اس کے اندر اس کو تہ تک اس کو کھودتے چلے جاؤ، کہیں تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں نظر آئے گا جو اس کے اندر سپلائی کیا جا رہا ہو اس درخت کے اندر، لیکن اس زمین سے 30 فٹ اور 40 فٹ کی اونچائی پر وہ اللہ پانی اس ناریل کے اندر پہنچا کر وہاں ایک نظام بنا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ ایک پانی سنترے کے اندر پہنچا کر وہاں ایک نظام بنا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ ایک پانی انار کے اندر پہنچا کر وہاں کا ایک نظام بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے بہت اپنی نعمت کے طور پر اور بہت احسان جتلاتے ہوئے کہا، انا صببنا الماء صبا، ہم ہیں جس نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، ہم ہیں جس نے زمین کا کلیجہ اور سینہ پھاڑا اور ان قطروں کو اندر جانے کی اجازت دی، فانبتنا فیہا حبا، اب اس میں سے تمہارے لیے تمہاری روزی کے سارے سامان نکالے، وعنبا اور انگور نکالا، وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھجور نکالے، اسی کے ساتھ ساتھ زیتون نکالے، اسی کے ساتھ ساتھ مختلف باغات میں مختلف پھلوں کو لگا دیا، اور صرف تمہارے کھانے کا انتظام نہیں کیا بلکہ اس کے اندر تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی غذا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ ہو رہا ہے، جو تم کھا کر چھوڑتے ہو تو تمہارے جانور کھا لیتے ہیں۔ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم ہی اسی سے غلہ نکالتے ہیں تو تم کھاتے ہو، وجعلنا لکم فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے کھجوروں کے باغات لگا دیے، انگوروں کے باغات لگا لیے، اسی زمین کے اندر سے تمہارے لیے ہم نے نہروں کو اور پانی کی باریک رگوں کو ایسے چلایا جو پوری زمین میں ہر انسان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، لِيَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اپنی کھیتیوں میں سے بھی کھاؤ، اپنے پھل اور باغات میں سے بھی کھاؤ، اور پھر کیا کرو، افلا تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی اللہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، ایک طرف پینے کے پانی کا اسٹوریج تمہارے لیے کر دیتا ہے اور دوسری طرف کھیتی باڑیوں کے لیے پانی کا اسٹوریج تمہارے لیے کر لیتا ہے، اب اسی میں سے کھجور کے باغات نکلتے ہیں، انگور کے باغات نکلتے ہیں، سیب اور انار کے باغات نکلتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، عبرت ہے۔ اس سارے نظام کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے، اس سارے نظام کو دیکھو تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، اس سارے نظام کو دیکھو تو اللہ کی شاہکاری اور اس کی فنکاری نظر آئے کہ کیسا اس کا نظام ہے۔ بہرحال یہ زمین ہے جو انسان کی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر انسان کے رزق کو چھپایا ہے، اس کا اسٹوریج کیا ہے، اور کب سے چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک یہ ایسا عجیب خزانہ ہے کہ ہر وقت، ہر فصل میں اور ہر موسم میں برابر وہ اگاتا چلا جاتا ہے، کبھی اس خزانے میں کمی نہیں آتی، کبھی اس نعمت میں کمی نہیں آتی، کبھی اس کے کسی چیز کے اندر کمی نہیں آتی۔ انسان کے عملوں کی خرابی بعض مرتبہ آفت اور مصیبت بن کر ان پر نازل ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو زراعت اور زمین کے ساتھ متعلق چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے، اور انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے، انسان کی زندگی کا جو بقا ہے، وہ انہی کھیتیوں پر ہے، انہی غلوں پر ہے، اور انہی کھیتی باڑیوں کے کرنے والوں پر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اپنی امت سے کہا تھا کہ زمین کے خزانوں میں رزق کو تلاش کرو،
اطلبوا الرزق، رزق کو تلاش کرو زمین کے اندر، زمین کے گڑھوں کے اندر اور زمین کے ان خزانوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزقوں کو زمین کے اندر پھیلایا ہے۔ اس بات سے مراد یہ بات تھی کہ امت کھیتی باڑی کی طرف بھی توجہ کرے، امت اپنی زمینوں سے فائدہ اٹھائے، ان کو بنجر نہ چھوڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صاف کہا جس کے پاس زمین ہو چاہیے کہ اس کے اندر کھیتی باڑی کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کو دے اور اس سے بٹائی پر کچھ لے لے، لیکن زمین کو بنجر نہ چھوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسی زمینوں کو جو خالی پڑی ہوتی تھی ترغیب دے کر صحابہ کو کہتے تھے کہ ان کو آباد کرو، اگر تمہارے بس کا نہیں ہے تو کسی کو دو اور اس سے آباد کراؤ کہ یہ زمینیں آباد رہیں گی تو انسانوں کی ضرورتیں، ان کا غلہ، ان کا اناج اور انسان کی یہ ضرورت کی چیزیں انسانوں تک پہنچیں گی، کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورت اس کی خوراک ہے، اس کی غذا ہے۔ اگر اس میں ہی انسان پریشان ہو جائے اور اسی کے اندر انسان کو مشکلات کا سامنا ہو جائے تو پھر انسان نہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اوپر جا پائے گا، نہ انسان دینی ترقی کے اعتبار سے اوپر جائے گا۔ آدمی اپنے پیٹ کا مریض ہوتا ہے اور آدمی اپنے پیٹ کا بندہ ہوتا ہے، جب تک اس کے پیٹ میں کچھ پڑتا نہیں وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، اور جتنا اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کچھ کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، من غرس غرسا، جو شخص کوئی درخت لگائے یا جو شخص کھیتی باڑی کرے، پھر اس درخت کے بڑے ہونے کے بعد اس درخت سے یا اس کھیتی میں کوئی پرندہ آ کر کھائے، کوئی درندہ آ کر کھائے، کوئی چرندہ آ کر کھائے، یا کوئی انسان چلتے پھرتے ہی اس کھیتی سے کوئی نوالا لے لے، ایک پھل توڑ کر کھا لیا یا کوئی شاخ اس کی اٹھا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو، اس باغبانی کرنے والے کو اللہ اس سب کے صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرمایا شجرکاری کو، کھیتی باڑی کو، درختوں کو لگانے کو، تاکہ اس کے ذریعے سے آب و ہوا اچھی ہو، لوگوں کی ضرورتوں اور لوگوں کے ضرورت کے کام پورے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت القیامہ وفی یدک غفصیلا، اگر یہ صورتحال پیش آ جائے کہ قیامت کا سور پھونک دیا جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی درخت ہو جو تم لگانے جا رہے ہو، عجیب صورتحال ہو کہ ایک طرف قیامت کا سور پھونک دیا جائے اور تمہارے ہاتھ میں درخت ہو، کیونکہ وہ اچانک پھونکا جائے، تم اس درخت کو لگانے جا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے سور سے گھبرا کر اس کو لگانا مت چھوڑنا، اس درخت کو لگا دینا، اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس پر بھی تمہیں اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ اس لیے درختوں کو لگانے کو، کاشتکاری کو کرنے کو اور کھیتی باڑی کو کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ابھارا، ایک طرف ترغیب دی۔ یہاں تک فرمایا، بخاری میں روایت ہے، ایک آدمی جس کا تعلق شاید باغبانی سے اور کھیتی باڑی سے ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، یا اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں کھیتی کروں۔ اللہ کہیں گے تجھے سب کچھ مل رہا ہے، پھر کھیتی کی کیا ضرورت ہے؟ قبل سے یا اللہ مجھے خواہش ہے کہ میں کھیتی کروں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے کر، یہ تیرے لیے دانے ہیں اور یہ تیرے لیے اناج ہے، اس کو زمین میں ڈال۔ وہ زمین میں جنت کی اس دانوں کو ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ان دانوں کا ڈالا جانا اور ان سے ان پودوں کا نکلنا آنے واحد میں ہوگا۔ وہ دیکھتے دیکھتے دانے اندر پڑیں گے، دیکھتے دیکھتے ان کے جھاڑ ہوں گے اور دیکھتے دیکھتے ان کی کٹائیاں ہوں گی، اور ایسی فصل اس کے سامنے تیار ہو کر آئے گی، جب وہ کٹے گی تو احد پہاڑ کی طرح اس کے ڈھیر لگے۔ اللہ کہیں گے خوش ہو گیا؟ کہیں گے اللہ خوش ہو گیا، بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، یہاں بھی کھیتی کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کہیں گے ابن آدم تیرا معاملہ ہی ایسا ہے کہ تو کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا، تجھے کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی تھی، کھیتی باڑیوں کے کرنے پر فضیلتیں سنائی تھی، کھیتی باڑی کے کرنے کی طرف امت کو ابھارا تھا، کہا تھا کہ زمین میں اپنے رزق کو تلاش کرو،
اور سب سے زیادہ کم بجٹ میں زیادہ نفع والا اگر کوئی کاروبار، کوئی پیشہ دنیا کے اندر ہے تو وہ کھیتی باڑی ہی کا ہے، اگرچہ کہ اس کو انسانوں نے مشکل بنایا ہو۔ اور جو بنیادی بات ہے کہ جب ساری ضرورتیں اس زمین کے ساتھ متعلق ہیں اور ساری ضرورتیں کھیتی باڑی کے ساتھ متعلق ہیں، انسان اگر غلہ مارکیٹ میں نہ آئے اور اس کی ضرورت کی چیزیں مارکیٹ میں میسر نہ ہو تو اس کا 2 دن جینا مشکل ہو جائے، اس کے سارے چونچلے ختم ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی جو اس پیشے سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کی اہمیت بھی ہوگی جو اس پیشے کے اندر اپنے آپ کو لگا کر رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی حیثیت زیادہ اہم ہوگی اسلام کی نظر میں بھی، جو اس پیشے کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر کے سردی کو، گرمی کو، بارش کو، سانپ کو، بچھوؤں کو اور سخت ترین حالات کو بھی نظر انداز کر کے مستقل کام میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے، جب سے سرمایہ دارانہ نظام چلا ہے اور جب سے مزاج انسانوں کا ایک طرف سیکولرزم کا اور دوسری طرف کمیونزم کا ہوا ہے، اور جب سے یہ سوچ بنتی چلی گئی ہے کہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور غریب سے غریب ہوتا چلا جائے، اور متوسط کبھی ادھر ڈل کے اور کبھی ادھر ڈل کے، اور اسی میں وہ خوش ہوتا رہے اور پریشان ہوتا رہے، مالدار کبھی نیچے کا منہ نہ دیکھے اور غریب کبھی اوپر اٹھنے کی نہ سوچے، اور متوسط ان دونوں کے درمیان کبھی ان پر ہاتھ رکھے اور کبھی ان پر ہاتھ رکھے، اور اس طرح یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جس نے انسانی زندگی کو تباہ کر دیا۔ وہی جاہلیت پھر سے لوٹ کر آئی ہے، اور وہی خرابیاں پھر سے لوٹ کر آئی ہیں، پھر سے وہی تباہیاں لوٹ کر آئی ہیں جو زمانے ماضی کے اندر چند مگرمچھوں اور چند جنگل کے درندوں کی صفت ہوا کرتی تھی، اور اس نوعیت پر وہ کام کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ساری کی ساری چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہو، ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہو، ہر چیز ہماری دسترس میں ہو۔ کبھی یہ دعویٰ فرعون کا تھا تو کبھی قارون کا تھا تو کبھی نمرود کا تھا تو کبھی شداد کا تھا، اور کبھی یہ قوم عاد کا تھا تو کبھی اس کے علاوہ کے لوگوں کا تھا، اس کے علاوہ کے لوگوں کا نظام تھا۔ اس کے لیے میرے دوستو بنیادی بات ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھی جائے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جن کو حق نہ مل رہا ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ انصاف کو قائم کرنا اسلام کا بنیادی عنوان ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں دیکھا اس ظلم اور ستم کے مقابل میں اور حق و انصاف کی لڑائی میں اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ مقابلے میں کہ سامنے والا کون ہے، کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے مقابل میں، بلکہ اسلام نے ہمیشہ اس بات کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین للہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو حق کی گواہی کے علمبردار بننے والے ہر زمانے میں تم بن کر رہو، چاہے یہ گواہی تمہیں اپنوں کے خلاف دینی پڑے، باپ اور ماں اور بیٹے اور رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، لیکن تمہیں حق و انصاف کی آواز کو بلند کرنا پڑے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہر زمانے میں حق و انصاف کے لیے لڑنے والے رہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہر زمانے میں حق و انصاف کے ساتھ رہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کسی زمانے میں حق کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، یا اپنی ذاتی سہولتوں کے لیے، یا اپنی ذاتی آرام کے لیے حق کو چھوڑ دو اور ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ، یا مظلوموں کو چھوڑ دو اور ظالموں کا ساتھ دے دو۔ یہ تمہاری کبھی بھی عادت نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ہونا چاہیے۔ اس وقت اس دنیا میں، یا آپ یہ کہیں کھلے کھلے لفظوں میں، ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ جس کا پوری انسانیت پر احسان ہے وہ طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کسان اور کاشتکار کہلاتے ہیں۔ یہی انسانوں کی ضرورتوں کو مہیا کراتے ہیں، یہی ساری نعمتوں کو مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں، اور اس پہنچانے میں وہ دھوپ نہیں دیکھتے، اس پہنچانے میں وہ سردی نہیں دیکھتے، اس پہنچانے میں وہ گرمی نہیں دیکھتے، اس پہنچانے میں وہ بارش نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔
لیکن یہ بھی ایک عجیب ناانصافی ہے کہ گزشتہ صدیوں سے اس طبقے کے ساتھ بڑی زیادتیاں، بڑا ظلم اور بہت ہی کچھ کھلواڑ ہر زمانے میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ نیشنل کرائمز بیورو آف انڈیا کی رپورٹ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو صرف 1995 سے 1913 تک 1995 سے 2013 تک اس ملک کے اندر 95 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی، جس کے اندر 2,35,000 سے زائد کسان تھے، اور صرف 14 میں اور 15 میں 34 اور 35,000 کسانوں نے خودکشیاں کی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے ساتھ کا وہ کھلواڑ تھا جو ہر زمانے میں ہو رہا تھا۔ بہرحال لیکن ایک نظام چل رہا تھا، ایک کام چل رہا تھا۔ اب جو صورتحال اس وقت کشی قانونوں کے عنوان سے بنا دی گئی، اور گزشتہ مہینے سوا مہینے سے زائد وقفہ اس بات پر ہمارے ملک کو ہو چکا ہے کہ ایک بڑا طبقہ پنجاب و ہریانہ اور راجستھان کے علاقوں کے کسانوں کا ان قانونوں کے خلاف کھڑا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 3 قانون جن کو کشی قانون کہا جاتا ہے وہ پاس کیے گئے ان کرونا کے ماحول کے اندر، اور بہت عجیب و غریب طریقے سے پاس کیے گئے، جن کا بنیادی خلاصہ یہ تھا کہ پہلا بل پاس کیا گیا اس عنوان سے کہ جو گورنمنٹ کی منڈیاں ہوتی ہیں اور جو عام منڈیاں ہوتی ہیں، کسان اب اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ انہیں گورنمنٹ کی منڈیوں میں اپنا غلہ بیچنا پڑے، وہ باہر بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور یہ قانون ایک ہنسا جانے والا قانون تھا جو پاس کیا گیا، ایسا قانون تھا جس پر ہنسی آئی، کیونکہ اس کسانوں کو اس سے پہلے بھی باہر کی منڈیوں میں کسی چیز کو بیچنے کی پابندی نہیں تھی، ان کو اختیار تھا، وہ چاہے گورنمنٹ کی منڈیوں پر اس کو بیچیں یا چاہے وہ کہیں اور بیچیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی تھی کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ صاحب ہم نے ہوائی جہاز کے سفر کرنے پر سے پابندی ہٹا دی۔ کوئی کہے کہ صاحب پابندی تھی کس زمانے میں؟ پابندی تھی کس زمانے میں؟ آپ پابندی ہٹانے کے بجائے یہ دیکھتے کہ لوگ سواری ہوائی جہاز سے کر کیوں نہیں رہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ لوگ سواری ہوائی جہاز سے اس لیے نہیں کر رہے اور ٹرینوں سے سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ رقم نہیں ہے جو وہاں کا کرایہ ادا کر سکیں۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ان کو اتنا کفیل بناتے کہ یہ سفر ہوائی جہاز سے کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ ہوائی جہاز سے سفر کریں، آپ نے تو صورتحال اور بھی بگاڑ دی، اور شاید آگے کے زمانوں میں ٹرین سے سفر بھی ان کے لیے مہنگا ہو جائے گا، یہ بھی بس کا نہیں رہے گا۔ اور دوسری جو بنیادی بات اس قانون کے ذریعے سے لائی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی غذا وہ پابندی کے دائرے میں نہیں آئے، کوئی بھی اجناس چاہے غلے کا وہ پابندی کے دائرے میں، اس کو اسٹور کرنے کی پابندی کے دائرے میں اب نہیں آیا۔ مطلب اگر کوئی شخص بڑے بڑے اسٹوریج بناتا ہے اور اس کے اندر کروڑوں اور اربوں ٹربوں ٹن مال اور غلے کو اس کے اندر وہ سیکیور کرتا ہے، اور مارکیٹ میں آدمی ایک ایک چیز کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ 10 کی چیز 100 میں بیچتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کے لائن سے کوئی جرم نہیں ہوگا جو آج تک تھا۔ یہ وہ دو بنیادی قانون تھے جس کے خلاف کسان کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بنیادی باتیں تھی جس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس کے خلاف انہوں نے گزشتہ 60 دنوں سے آواز اپنی بلند کی ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے لیکن کہ ہمیں تو جب اپنے پر آتی ہے، جب اللہ یاد آتا ہے۔ صورتحال ہماری اسلامی بنیادوں سے ہٹی ہوئی ہے، اور صورتحال ہماری اسلامی اخوت اور مساوات کے جذبوں سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک طرف اگر صورتحال ہماری اپنی خرابی اور تباہی کی ہوئی ہے تو وہیں پر سارے ملک کا مسئلہ ہے۔ مسلمان وہ کبھی نہیں تھا جو اپنی روٹی کپڑے اور مکان اور اپنی زندگی کے بارے میں جیتا تھا۔ اسلام والا وہ ہوا کرتا تھا جو پوری انسانیت کا غم، پوری انسانیت کا دکھ اور درد اپنے سینے میں لے کر چلنے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی انسانیت کے لیے گزاری اور انسانیت کے غم میں گزاری۔ ایک کتا مرا، صرف ایک کتا۔ علامہ شبلی نے روایت لائی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سیلاب آیا، بہترین انتظامات کیے، بہترین پورے انتظامات کیے، اور جب سیلاب ختم ہوا تو کارگزاری لی اپنے گورنروں سے کہ بھائی کہیں کچھ خرابی ہوئی، کوئی ایک انسان بھی اس سیلاب کی وجہ سے مرا؟ جس علاقے میں یہ سیلاب آیا تھا اس علاقے کے لوگوں نے کارگزاری بھیجی اور کہا کہ ایک انسان بھی اس سیلاب کے اندر نہیں مرا ہے، ہم نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ایک جان بھی نہیں گئی، البتہ صرف ڈھونڈنے تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک کتا اس سیلاب کی نظر ہوا اور وہ مرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، لوگوں نے کہا کتا مرا ہے کیوں روتے ہو؟ کہا کل قیامت کے دن اللہ امیر المومنین عمر سے اس کتے کا سوال کرے گا تو عمر کیا جواب دے گا؟ صورتحال ایسی تھی، لیکن عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے کہ جب صورتحال ہمارے اوپر آئی تھی، NRC کا عنوان تھا اور CAA کا عنوان تھا، تو ساری امت بیدار تھی، ساری امت اس سلسلے میں فکر مند تھی، لیکن جہاں فکر مند تھے وہاں صرف جذباتی نعروں اور واٹس ایپ اور فیس بک کی تحریروں اور بیانوں اور ٹک ٹاک کے بنائے ہوئے ویڈیو تک فکر مند تھے، بس عملی زندگی کے اعتبار سے فکر مند نہیں تھے۔ عملی زندگی کے اعتبار سے ان قوانین کو جو اللہ کے نازل کردہ یقینی قوانین ہیں، جس پر اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے، کسی کی عزت کو ذلت سے اور کسی کی ذلت کو عزت سے تبدیل کرتا ہے، اس کی طرف دیکھنے کے لیے نہ کل مسلمان تیار تھا نہ آج مسلمان تیار ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، زندگی کی جو روش چل رہی ہے، زندگی کا جو نظام ہمارا سب کا چل رہا ہے، زندگی کی جو ڈگر ہم نے اپنائی ہوئی ہے، مجموعی طور پر مسلمانوں نے اپنائی ہوئی ہے، وہ بہت تباہ کن ڈگر ہے، وہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ اس کا انجام یوں لگتا ہے کہ بہت بھیانک بن کر سامنے آئے۔ صورتحال ایک طرف اگر لڑکیوں کے ارتداد کی ہو، صورتحال دوسری طرف اگر مختلف عجیب و غریب قوانین کے مسلط کر کے ان زندگیوں کو تباہ کرنے کی ہو، صورتحال اگر آپ کی نیشنلٹی کے اوپر سوالیہ نشان بنانے کی ہو، صورتحال اگر اپنی نسلوں کے ارتداد کا شکار ہونے کی ہو، صورتحال اگر بے روزگاری کی ہو، صورتحال اگر غریبی کی اور فقیری کی ہو، اس سب صورتحال کے باوجود زندگی جو چل رہی ہے وہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت گندی ہے۔ سوچیں جو چل رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ذلت کی سطح سے نیچے اترنے والی ہے۔ اس صورتحال میں بھی نہ شادیوں کے خرچے رک رہے، اس صورتحال میں بھی نہ شادیوں کے ناچ گانے رک رہے، اس صورتحال میں بھی نہ کسی اور دوسرے دنیاوی مشغلوں سے آدمی رکنے کو تیار ہے، اس صورتحال میں بھی نوجوانوں کو وہی کرکٹ اور وہی سٹے اور وہی جوپے، اور نوجوانوں کو وہی عیاشی اور وہی عشقی اور وہی عاشقی، اور نوجوانوں کو وہی بیکارگی اور وہی غفلت اور سستی اور لاپرواہی، اور دوسری طرف ماں اور بڑوں کو وہی مال کو جمع کرنے کا عنوان، اور تیسری طرف وہی خاندانی جھگڑے، اور چوتھی طرف وہی طلاقوں کا آپس میں بڑھتا چلا جانا، چوتھی طرف وہی خودسوزیاں اور پتہ نہیں کچھ۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ بہت تباہ کن ہے۔ اور اگر ہم نے بحیثیت مجموعی پوری امت نے، اس ملک کے مسلمانوں نے اپنی اس صورتحال کو تبدیل نہیں کیا تو اللہ کا قانون بہت بے لاگ ہے، اللہ کا نظام بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کون ہے، وہ نہیں دیکھتا کس نسل سے ہے، وہ نہیں دیکھتا گورے ہیں کہ کالے ہیں، وہ نہیں دیکھتا نبی کی اولاد ہے کہ ولی کی اولاد ہے، وہ نہیں دیکھتا کچھ۔ جس دن اس کا کوڑا چلتا ہے پھر سب کے سب سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے دوستوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت سنجیدہ ہونے کا ہے، ہر اس ظلم کے خلاف، ہر اس زیادتی کے خلاف، ہر اس کام کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہم کو پابند بنایا تھا، جس کی فکر ہمارے ذہنوں میں ڈالی تھی، جس کی طرف ہم کو ابھارا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس وقت ہم ان ساری چیزوں سے
نظریں چھپا کر کہو یا جان بوجھ کر، بالکل یعنی جان بوجھ کر ہم اس کے سامنے غافل بن کر ایسے چل رہے ہو کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ صورتحال اچھی نہیں۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے بہت اچھے انداز میں، بہت پیارے انداز میں، بہت مثبت انداز میں، بہت قانونوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو صورتحال کسانوں کے ساتھ ہوئی ہے، مسلمان بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہ ہمدردیوں کا اظہار دلوں کو جوڑتا ہے، ہمدردیوں کا اظہار نفرتوں کو دور کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے، خلیجوں کو پاٹتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اس طرح کا کوئی عنوان قائم کر لو، میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ اتنا واقف تو ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم ہمیں اتنی واقفیت تو ہونی چاہیے کہ کیا دنیا میں چل رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں، اور کس طرف یعنی یہ نظام جا رہا ہے، زندگیاں جا رہی ہیں۔ اس لیے اس سے واقف ہونا چاہیے، حالات سے واقف ہوتے رہنا چاہیے، اور بس بھر ہر جگہ پر مظلوم کا سہارا بن کر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا مزاج بنانا چاہیے، کہ یہی کسی قوم کی ترقی، یہی کسی قوم کے عروج کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔